کن واسطوں سے پہنچے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستی ہے کہ اگر یہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار نہ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں نہ بیٹھتے، تو یہ کوئی اور طریقہ ایسا نہیں تھا کہ یہ باتیں اور یہ واقعات ہم تک پہنچے۔ آج جو بہت سے لوگ صحابہ کرام پر نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ کن ہستی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ایک عام انسان تو دور کی بات، ایک ولی اللہ، ایک نیک صالح انسان جس نے اپنی پوری زندگی شریعت کے احکامات کو مانتے ہوئے گزارا، ہر چیز ہر کام سنت کے مطابق کیا، وہ انسان ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور جب اس کا انتقال ہوا تب بھی ایمان کی حالت میں ہی گیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو ہم قرآن مجید سے مختلف آیات سے ہمیں بہت سے اسباب ملتے ہیں، بہت سے واقعات ملتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کی ہی بدولت ہے، یہ انہی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک پہنچائی یہ باتیں۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمان سے اوپر کا سفر، یہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ اکرام کی ہی محنت اور ان کی ہی بدولت ہم تک پہنچا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رات آرام فرما تھے تو کچھ فرشتے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور زمزم کے کنواں جو ہے سب سے پاک و شفاف پانی آج جو دیکھیں اس دنیا کے اندر وہ ہے زمزم، کہ جو بندہ عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، تو وہ وہاں سے اس پانی کو ضرور لاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر زمزم کے کنویں میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ تو اس زمزم کے کنویں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا، گردن سے لے کر ناف تک، اس کے بعد تمام اعضاء نکالے اور ان کو زمزم کے پانی سے دھویا اچھی طرح، اور پھر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ اس کے بعد اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو، پیٹ کو واپسی سی دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر بٹھایا گیا۔ براق ایک جانور تھا جو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے آسمان سے، اس پر بٹھایا گیا۔ تو روایت میں ہے کہ اس کے لگام بھی تھی اور زین بھی تھی جس پہ بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی اس پہ بیٹھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ تھوڑا ہلنے جھلنے لگا، کہ جیسے کوئی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو انجان آدمی بیٹھتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا ڈراتا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو اس طرح سے براق بیٹھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، تجھے پتہ ہے تیری پیٹھ پہ
ایسی ہستی بیٹھی ہے کہ ان سے بڑی ہستی کوئی دنیا میں اور نہیں۔ یہ سنتے ہی براق صحیح ہو گیا اور اس کے بالکل پسینے چھوٹنے لگے، اور اس براق کا سفر شروع ہوا مسجد حرام سے۔ وہ جب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم اتنا دور ہوتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، اتنی بڑی اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اب مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، راستے میں ایک جگہ پر ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ آپ کو سلام کر رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چلے ابھی۔ براق چلا، سفر دوبارہ شروع ہوا۔ ایک جگہ دیکھا ایک بندہ ہے راستے سے تھوڑا ہٹ کر کھڑا ہوا ہے اور آپ کو اشارے کر رہا ہے، آپ کو آواز دے رہا ہے۔ تو آپ جبرائیل علیہ السلام کو کہا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں اور چلیں سیدھا۔ تھوڑا آگے چلے، پھر اس کے بعد ایک جگہ پر کچھ لوگ تھے، سلام کی آواز آئی وہاں سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سلام کا جواب دیں، تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح اس سفر میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اترے اور یہاں پر نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے مدینہ، کیونکہ مکہ میں اس وقت آپ علیہ السلام نے ہجرت اس وقت پر نہیں ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام جب مدینہ کی طرف پہنچے تو مدینہ میں کہا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آگے چلے، کوہ طور پہ پہنچے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، وہاں پر آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر نماز ادا کریں۔ تیسری جگہ پہنچے بیت اللحم کے نام سے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں پر حکم ہوا کہ یہاں پر نماز ادا کریں۔ اب دیکھیں سفر ہو رہا ہے اور نماز کی اہمیت کتنی واضح طور پر اس کے اندر بیان ہو گئی کہ 3 بڑے مقامات ایسے آئے رستے میں اور کسی اور کام کا حکم نہیں ہوا۔ کیا حکم ہوا کہ یہاں اتر کر نماز ادا کریں، کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جب مسجد اقصی پہنچ گئے، براق کو ایک جگہ پہ باندھ دیا، اب 4تھی جگہ پہنچ گئے، مین جگہ جہاں سے اب آگے کا سفر ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر بھی دیکھیں نماز کا ہی حکم ہوا کہ وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام جو اتارے گئے، مبعوث کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمام انبیاء علیہ السلام تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہاں جمع تھے۔ اور جب اذان دے دی گئی، اب انتظار میں ہے کہ نماز کون پڑھائے گا، کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانیت کے باپ وہاں موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، کہ ان کی نسل میں
سے اکثر انبیاء ان کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے، وہ انتظار میں ہے کہ کس کو شاید کہ مجھے آگے کرا جائے، لیکن میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ مصلی پہ کھڑا کرا، آپ نے وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ نماز سے فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ، اس کے ساتھ ایک شراب کا پیالہ اور ایک روایت میں ہے کہ پانی کا پیالہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوا۔ یہ 3 پیالے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب آپ علیہ السلام کو اس کے اندر تھا کہ اس کے اندر سے چنے کون سا پیالہ پینا پسند کریں گے، تو آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر آپ کا امتحان تھا، یہ بھی آپ کا امتحان تھا، اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی قوم پانی میں غرق ہو کے ہلاک ہو جاتی، اس کی جگہ پہ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی قوم گمراہ ہوتی اور ہلاک ہو جاتی۔ آج ہم ذرا سوچیں کہ شراب کی کتنی بڑی نحوست ہے کہ شراب کہا کہ اگر شراب آپ علیہ السلام پی لیتے تو تمام امت گمراہ ہوتی اور ہلاک ہو جاتی، اور آج آپ علیہ السلام کی امت کا حال ہے کہ اتنے مزے اور اتنے چسکے لے کر پی جاتی ہے کہ اس کو پینا کوئی عار ہی نہیں سمجھتے، کہ جب آپ علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی شراب کی حرمت پر، تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں مٹکے بھرے پڑے تھے شرابوں سے، 2 مٹکے 4 مٹکے بھرے ہوئے گھروں میں۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ شراب حرام ہو گئی اپنے اوپر، تو آپ علیہ السلام تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا، تمام کی تمام شراب کو گلیوں میں بہا دیا، روڈوں میں بہا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو گلی اور محلے شراب کے مٹکے ٹوٹے ہوئے اور شراب سے ایک نالا جس میں بہہ رہے تھے، اتنی شراب بہائی گئی۔ اور اگر میں اور آپ ہوتے اس دور میں، ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ شراب تو حرام ہوئی ہے، چلو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بیچ کے کچھ پیسے ہی کما لیتے ہیں، اس کو ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مرتبہ عطا فرمایا، جو حیثیت قوم کے اندر صحابہ کرام کو آپ اللہ تعالیٰ نے دی، ایسے ہی تو نہیں دے دی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ لقب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے قیامت تک۔ اب وہ صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوں، صحابہ کے آپس میں ہر انسان کے ہوتے اختلافات، کس میں نہیں ہوتے؟ ایک گھر میں رہنے والے بھائی بہن
ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، دوستوں میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی گناہ ہوتے تھے، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی تھیں، لیکن ان کے اس دنیا میں جانے سے پہلے وہ تمام چیزوں سے توبہ طائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ صحابہ کرام کو گالیاں بکتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ چاند کی طرف منہ کر کر جب کوئی تھوکتا ہے تو چاند کی روشنی میں، چاند کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن جو تھوک اس نے پھینکا ہے وہ تھوک اس کے منہ میں واپسی آ جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مرتبہ ہے کہ جو شخص ان کے اوپر غلاظت بکے گا، جو شخص ان کے خلاف بکواسات کرے گا، تو وہ بکواسات اس بندے کی آخرت تباہ کر دیں گے۔ دنیا تو تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی ہیں جنہوں نے یہ دین جس پہ ہم عمل کرتے ہیں ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اگر صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو میں نے سفر آپ کو سنایا یہ دنیا کا سفر تھا آپ علیہ السلام کا، کہ مسجد اقصی۔ اچھا، اس کے اندر جو میں نے بتایا کہ بوڑھی عورت دکھی اور ایک شخص دکھا، بوڑھی عورت جو تھی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی، کہ دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر رہ گئی۔ مقصد یہ کہ آپ علیہ السلام قیامت کے بالکل قریب آئے ہیں، کہ آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے آئے، بالکل 2 انگلیوں کا اشارے سے بتایا کہ اتنا قریب ہے کہ یہ ان 2 انگلیوں کا جتنا وہ ہے گیپ نہیں ہے، بالکل برابر ہے، اتنا جڑ کر آئے کہ کچھ وقت میں ہی، کچھ وقت بعد ہی قیامت برپا ہوگی۔ جو آپ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی تھی قیامت کی، وہ آج ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں بہت سی۔ انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو آپ کو ان نشانیوں کے اوپر بھی ایک گفتگو یہاں پر کریں گے۔ تو فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت وہ تھی دنیا، اگر آپ اس کے طرف متوجہ ہو جاتے تو دنیا ہلاک ہو جاتی۔ دوسرے نمبر پہ جو شخص رستے سے ہٹ کر کھڑا ہوا تھا اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا وہ تھا شیطان، کہ وہ رستے سے بھٹکانا چاہ رہا تھا۔ اور تیسری جگہ پر جو سلام کیا تھا کچھ لوگوں نے، وہ تھے انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کے نام آئے۔ تو یہ تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا سفر۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو آپ کو اگلے ہفتے اس کے آگے کا سفر جو مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان کے اوپر، اور جو آسمان پر احکامات آپ علیہ السلام کو جو وحی ملی، جو احکامات ملے، انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو حاضر ہوں گے اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک ساتھی ہے میرے، بہت اچھے دوست ہیں، ان کے کل والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آج تک، ابھی تک، مسلمان، مومن، مومنات، تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔